فریدہ نے چولہے میں کنکر ڈالے اور اسے چولہے پر چڑھا دیا اور بچے اسی انتظار میں سو گئے کہ ابھی کھانا پک جائے گا تو اماں ہمیں دے گی، اور فریدہ ساری رات روتی رہی کہ آج بھی بچے بھوکے سو گئے ہیں، کیونکہ شفیق سعودی عرب کی جیل میں قید تھا اور جب وہ پیسے بھیجتا تھا تو سب والدین بھائی مل کر کھاتے تھے۔ فریدہ آدھی رات کو ساس اور دیوروں کے پاس گئی تو وہ بولی، بی بی میں کہاں سے تمہیں پیسے دوں، تمہاری نحوست میرے بیٹے کو کھا گئی۔ تو وہ ساری رات سڑک پر گھومتی رہی اور جب سحری کے وقت گھر لوٹی تو خوشی سے پاگل ہو گئی کہ ان کے سامنے امی بھوک لگی ہے۔ 5 سالہ عائشہ نے ماں کو کہا تو وہ جو سلائی مشین پر جھکی سے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی تھی اٹھ کر کچن کی جانب چل دی، لیکن کچن میں آتے ہی سے عجیب سا احساس ہوا۔ راشن کے سارے ڈبے ہی خالی تھے، آٹا چینی چاول سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ پہلے تو اس کی ساس نے کبھی سارا سامان ختم ہونے نہیں دیا، بلکہ وقت سے پہلے ہی سب کچھ ڈلوا لیتی تھی۔ اتنا راشن موجود ہوتا تھا کہ فریدہ کی ساس اپنی بیٹی کو بھی بلا بلا کر بہانے سے چیزیں دیتی رہتی تھی۔ فریدہ کچن سے باہر نکل آئی۔ درمیان والی دیوار کے دوسرے حصے میں ہنسنے، بولنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ فریدہ چونکی، 2 دن ہوئے اس کی ساس اپنا بوریا بستر اٹھا کر اس کے دیور کی طرف شفٹ ہو گئی تھی۔ ایسا پہلے تو کبھی نہ ہوا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جاتا، رہتی تو وہ فریدہ کے ساتھ ہی تھی۔ بھلا فریدہ کی دیورانی جیسی تیز زبان عورت سے اس کی کہاں بن سکتی تھی؟ وہ تو حکم چلانے کی عادی تھی اور صرف فریدہ ہی تھی جو خاموش ہو کر اس کی ساری باتیں سن لیا کرتی تھی۔ دیورانی تو ساس کی ایک کڑی بات بھی برداشت نہ کرتی تھی۔ فریدہ دیوار میں لگے اس چھوٹے سے دروازے تک چلی آئی جسے اس کے شوہر شفیق نے لگوایا تھا۔ بہت عرصہ پہلے جب شفیق نے اپنے چھوٹے بھائی کی شادی کی تھی تو اس کی بیوی کی فریدہ سے آئے روز لڑائی رہتی۔ اسے اس بات پر اعتراض ہوتا تھا کہ فریدہ گھر کی بڑی بہو ہے تو سارا روپیہ پیسہ وہ اپنے پاس رکھتی ہے۔ آئے روز کی لڑائی اور جھگڑوں سے تنگ آ کر دیور نے یہ ڈیمانڈ رکھی تھی کہ درمیان والے حصے میں دیوار اٹھا کر آدھا گھر اس کے حوالے کر دیا جائے۔ خود شفیق بھی روز روز کی لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ چکا تھا۔ اپنی بیوی کی فطرت وہ پہچانتا تھا کہ وہ نیک ہے اور لڑائی جھگڑے سے دور بھاگتی ہے، مگر دیورانی چالاک تھی۔ شفیق نے اپنے پاس موجود اکلوتی دکان بیچی اور چھوٹے بھائی صدیق کو اس کا حصہ تعمیر کر کے دے دیا۔ شفیق خوش تھا کہ چلو اب تو چھوٹے بھائی اور بھابھی کے دل میں اس کی قدر جاگے گی۔ بھلا کون اس مہنگائی کے دور میں اپنا اکلوتی آمدنی کا ذریعہ فروخت کر کے چھوٹے بھائی کا گھر بنا کر دیتا ہے؟ لیکن یہ شفیق کی بھول تھی۔ گھر میں شفٹ ہوتے ساتھ ہی صدیق تو اسے یوں بھول گیا جیسے وہ اسے جانتا تک نہ ہو۔ فریدہ کے ساتھ انوری بیگم اٹھتے بیٹھتے فریدہ کو لان تان کرتی کہ اس کی وجہ سے دونوں بھائی الگ ہو گئے۔ فریدہ اپنے آنسو پیتی خاموشی سے سارے گھر کے کام کاج کرتی رہتی۔ چند روز بعد انوری بیگم کو شوق ہوا کہ فریدہ کی دیورانی پر بھی حکم چلا کر دیکھا جائے، لیکن 2 روز بعد ہی وہاں سے منہ کی کھا کر واپس لوٹ آئی، کیونکہ اس جیسی ہوشیار عورت کے سامنے انوری بیگم کی ایک نہ چلی تھی۔ دروازہ لاک تھا۔ فریدہ نے دروازے میں چابی گھما کر لاک کھولا اور دوسرے حصے میں چلی آئی۔ وہاں آتے ہی بے اختیار اس کے قدم رک سے گئے۔ سامنے ہی صوفے کے اوپر فریدہ کا دیور، دیورانی اور اس کی ساس بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ ان کے سامنے چائے اور چائے کے ساتھ کھانے پینے والی بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ فریدہ نے بے اختیار نظر چرائی۔ امی گھر میں سارا راشن ختم ہو گیا ہے، کیا شفیق نے ابھی تک پیسے نہیں بھیجے جو آپ نے راشن نہیں دلوایا؟ بچے بھوکے ہیں، کھانا مانگ رہے ہیں، ڈرتے ڈرتے فریدہ نے کہا تو اس کی ساس اچانک تڑپ کر بولی، مجھے کیا پتا تیرے شوہر نے پیسے بھجوائے ہیں یا نہیں، تم جانو تمہارا میاں جانے، مجھ بوڑھی عورت کو تو 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی تم نے ذلیل کر رکھا ہے، اسی لیے میں اٹھ کر اپنے چھوٹے بیٹے کے گھر آ گئی ہوں۔ میرے شفیق کو تو اپنے لالچ کی وجہ سے تو نے پردیس بھیج دیا، اب میرے اوپر چوری کا الزام لگا رہی ہے۔ ساس کی تلخ بات پر فریدہ ہکا بکا رہ گئی۔ دیور اور دیورانی بھی مزے سے چائے پینے میں مصروف تھے۔ فریدہ نے دیور سے پوچھا، صدیق بھائی، کیا تمہیں ابھی تک رقم نہیں ملی؟ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ چائے پیتا صدیق اچانک چونکا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بھابھی؟ مجھے بھائی کیوں رقم بھیجیں گے؟ وہ جو چند پیسے بھیجا کرتے تھے وہ تو اتنی ہوتی ہی نہ تھی کہ آپ کا خرچہ اٹھ سکے۔ میں تو اس میں اپنی رقم ملا کر اماں کو دیا کرتا تھا کیونکہ اماں آپ کے ساتھ رہتی تھیں۔
اب آپ جانیں اور آپ کا شوہر خود ہی فون کر کے پوچھ لیں کہ پیسے کیوں نہیں بھیجے۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ سب لوگ جان چھڑا رہے ہیں۔ فریدہ بے بسی بھرے انداز میں واپس پلٹنے لگی، لیکن تبھی مین گیٹ زور زور سے بجایا جانے لگا۔ صدیق نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو باہر ایک نوجوان سا لڑکا پھولے ہوئے سانسوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی فریدہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس لڑکے کے بڑے بھائی کے ساتھ ہی تو شفیق سودری اب گیا تھا۔ شفیق کو اپنی کوئی بھی اطلاع یا خبر دینی ہوتی تھی تو وہ اسی لڑکے کے ذریعے بھیجا کرتا تھا۔ فون تو وہ کرتا، لیکن گھر میں فون صرف صدیق کے پاس تھا۔ فریدہ تک اس کی خیر خبر اسی لڑکے کے توسط سے آیا کرتی تھی۔ شفیق بھائی کو سودری اپنے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ ان کے فلیٹ میں سے بہت ساری ڈرگز نکلی تھی۔ ان کا رہا ہونا تو ناممکن ہے۔ آپ لوگ اپنا انتظام کر لیں۔ لڑکا اطلاع دے کر الٹے قدموں بھاگتا ہوا چلا گیا، جبکہ فریدہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی تھی۔ اوہ، تو اسی لیے شفیق بھائی نے پیسے نہیں بھیجے۔ صدیق کے لبوں سے ہلکا سا نکلا تو فریدہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ پیسے نہ بھیجنے کا مطلب تھا کہ فریدہ کے گھر میں فاقے ہونے لگتے۔ اس نے مدد طلب نگاہوں سے ساس اور دیور کی جانب دیکھا، لیکن دیور فوراً نظر چرا کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ دیورانی نے بھی جلدی سے کھانے پینے کی ساری چیزیں سمیٹی اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ صرف ساس ہی رہ گئی، جو کھا جانے والی نگاہوں سے فریدہ کو دیکھ رہی تھی۔ نکل گئی میرے معصوم بیٹے کو ڈائن! گرفتار کر لیا اسے اب پولیس نے۔ سعودیہ کی پولیس تو چھوڑتی بھی نہیں، اور تجھے ابھی بھی اپنے منہ میں نوالے ڈالنے کی پڑی ہے۔ دور ہو جا میری نظروں سے۔ ساس کی بات پر فریدہ اپنے آنسو پیتے واپس اپنے حصے میں چلی آئی۔ اسے اپنی ساس سے بھلائی کی امید نہ تھی، لیکن دیور کی یوں آنکھیں پھیر لینے پر اسے افسوس ہو رہا تھا۔ اسے پتا تھا شفیق ہر مہینے ایک بڑی رقم بھیجا کرتا تھا، لیکن کبھی اس کے دیور نے وہ رقم اس کے ہاتھ پر نہ رکھی تھی۔ اکاؤنٹ اس کے نام پر تھا تو ساری رقم وہ اور ساس آپس میں ہی مل بانٹ لیا کرتے تھے۔ فریدہ کے حصے میں تو صرف کھانے پینے کا وہی سامان آتا جو اس کی ساس گھر میں ڈلوا دیا کرتی تھی، اور آج تو وہ بھی نہ تھا۔ امی، آپ کھانا کیوں نہیں بنا رہی؟ بھوک لگی ہے، اب تو رات ہونے والی ہے۔ اس کی بیٹی عائشہ نے اس کی قمیض ہلائی تو اس نے چونک کر اپنے تینوں بچوں کی جانب دیکھا۔ سب سے بڑا بیٹا 7 سال کا تھا، بیٹی 5 سال کی اور اس سے چھوٹا 4 سال کا۔ وہ سبھی امید بھری نگاہوں سے ماں کو دیکھ رہے تھے۔ آج دوپہر میں بھی بچوں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ فریدہ کچن میں چلی آئی۔ ڈھونڈ ڈھانڈ کر اسے تھوڑے سے چاول مل ہی گئے، جسے اس نے پکا کر بچوں کے سامنے رکھ دیا۔ بچے بھوکے تھے، انہوں نے تو وہ چاول کھا لیے، لیکن فریدہ کے لیے کچھ بھی نہ بچا تھا۔ وہ یوں ہی اپنے آنسو پیتی بچوں کے ساتھ لیٹ گئی۔ وہ سلائی کڑھائی کا تھوڑا سا کام جانتی تھی، لیکن عرصہ ہوا اس کی سلائی مشین خراب تھی۔ بار بار کہنے کے باوجود بھی دیور نے مشین بنوا کر نہ دی تھی۔ فریدہ سوچ رہی تھی کہ آج تو چاول کھلا دیے، کل بچوں کے ساتھ کیا کرے گی؟ انہی سوچوں میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلا دن چڑھ آیا۔ فریدہ نے آس پڑوس کے لوگوں سے قرض مانگنے کی کوشش کی، لیکن وہ جس گھر میں جاتی اسے دیکھ کر سب حیران ہو جاتے۔ ارے بھائی، تمہارا میاں تو بیرون ملک کام کرتا ہے، تمہیں تو لاکھوں میں کھیلنا چاہیے، یقیناً تمہارے پاس بہت سے روپے ہوں گے، پھر تم ہم سے قرض مانگنے کیوں آئی ہو؟ لوگ مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھتے تو فریدہ شرمندہ ہو جاتی۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ لاکھوں تو اس کے پاس کیا، اس کے پاس تو ایک پھوڑی کوڑی بھی نہیں۔ شام تک وہ مایوس ہو کر گھر واپس آ گئی تھی۔ بچے صبح سے بھوکے تھے اور بار بار چولہے کی جانب دیکھنے لگتے تھے۔ فریدہ سے ان کی آنکھوں کی تڑپ دیکھی نہ جاتی تھی۔ شام کی تاریکی پھیل رہی تھی۔ مسجد سے رمضان المبارک شروع ہونے کا اعلان سنائی دے رہا تھا، جب فریدہ ایک دفعہ پھر ہمت کر کے اپنے دیور کے حصے میں چلی آئی۔ سامنے ہی ساس بیٹھی پلیٹ میں رکھا ہوا فروٹ کھا رہی تھی۔ پھل کی پلیٹ کو دیکھتے ہی فریدہ کے پیٹ میں بل پڑنے لگے۔ اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ فریدہ کو دیکھتے ہی اس کی ساس نے نفرت سے منہ دوسری جانب پھیر لیا۔ میرے بیٹے کو تو کھا گئی، اب یہاں کیوں آئی ہے؟ میری بچی کچی خوشیوں کو بھی نظر لگانا چاہتی ہے، اس نے نفرت سے کہا۔ فریدہ کو سمجھ نہ آ رہی تھی کہ یہ بیٹھے بٹھائے اس کی ساس اس پر عجیب قسم کے الزامات کیوں لگانا شروع ہو گئی تھی۔ اگر شفیق کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا تو اس میں فریدہ کا کیا قصور تھا؟ وہ ہمت کر کے ساس کے پاس آئی۔ اماں، مجھے کچھ پیسے دے دیں، بچوں نے کل سے کچھ نہیں کھایا اور میرے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں کہ انہیں ایک وقت کا کھانا ہی کھلا سکوں۔ فریدہ کی آواز آنسوؤں میں بھیگ گئی۔ اسے اپنا آپ کسی حقیر کیڑے کی طرح لگ رہا تھا۔
फरीदा की सास मुस्कुरा दी। आ गई ना लाइन पर, शाबाश, तेरी यही औकात है कि तू भीख मांगती रहे। मेरे पास तो तुझे देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं। जा सड़कों पर भीख मांग और पैसे कमा, अगर तुझे अपने बच्चों की इतनी ही परवाह है तो। फरीदा की सास ने फातिहाना अंदाज में मुस्कुराते हुए बात की तो फरीदा का दिल जैसे किसी ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। अम्मा, वो सिर्फ मेरे ही बच्चे नहीं, आपके शफीक की भी औलाद हैं। आपके भी कुछ लगते हैं, फरीदा ने बेबसी भरे लहजे में कहा तो सास ने गुस्से से कहा, अरे बस कर, वो सिर्फ तेरी ही औलाद है। मेरे शफीक के वो कुछ नहीं लगते। तो जैसी डाइन जिसने अपने शौहर को खा लिया वैसे ही अपने बच्चों को भी खा जाएगी। चल निकल यहाँ से, मेरा वक्त ज़ाया मत कर। उन्होंने हाथ के इशारे से इसे जाने का कहा। फरीदा के लिए मजीद वहां खड़े रहना नामुमकिन था। वो उल्टे कदमों वापस अपने घर चली गई, जहां खाली चूल्हा इसका मुंह चढ़ा रहा था। बच्चे भूख से बेताब होकर रोने लगते। फरीदा के पास अब कोई सहारा ना था। वो खामोशी से अंदर चारपाई पर लेट गई। बाहर तारीकी फैल गई। बच्चे पुरानी कॉपी और किताबों से खेल रहे थे। फरीदा इन्हें बार बार यही आसरा देती कि कुछ देर में खाना बना लेती हूँ। तभी बाहर खटका सा हुआ। फरीदा चौंक कर कमरे से बाहर निकली। दरमियाना दरवाज़ा खोलकर सदीक अंदर दाखिल हो रहा था। फरीदा चौंक गई। सदीक के तासुरात कुछ अजीब से थे, जैसे कोई चोर और चोरी करने की नीयत से घर में दाखिल हो रहा हो। फरीदा को सहन में खड़ा देखकर वो लपक कर इसके पास चला आया। फरीदा समझी कि वो इसे कुछ पैसे देने आया है। पैसे देने आए हो ना सदीक भाई, फरीदा ने उम्मीद भरे लहजे में कहा तो सदीक ने जेब में हाथ डाला और अपना वॉलेट निकाल लिया। हजार हजार के कई नोट निकालकर इसने फरीदा की जानिब बढ़ाए तो फरीदा के चेहरे पर खुशी फैल गई। इसने हाथ बढ़ाकर पैसे पकड़ना चाहे तो सदीक ने अचानक अपना हाथ पीछे कर लिया। इतनी जल्दी भी क्या है पैसे लेने की? भाई तो जेल में चला गया है, भला इतनी जवानी तुम अकेले कैसे काटोगी? तुम्हें रुपए पैसे चाहिए ना, मैं तुम्हें हर महीने एक बड़ी रकम दे दिया करूंगा। तुम्हारे बच्चों की भी सारी ज़रूरियात पूरी किया करूंगा। बस तुम मुझे खुश कर दिया करो। सदीक के लहजे में हवस छलक रही थी। फरीदा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बेइख्तियार 2 कदम पीछे हुई। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे छोटे भाइयों जैसे हो। मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ। शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? फरीदा ने कहा तो सदीक के चेहरे पर झुंझलाहट बिखर गई। कैसा भाई और कौन सा भाई? वो तो गया जेल में और अब कभी वापस नहीं आएगा। अगर पैसे चाहिए तो मेरी बात मानना होगी, वरना यूं ही सड़ती रहो अपने बच्चों के साथ इस घर में। खाने के लिए एक नवाला तक नहीं मिलेगा, सदीक ने नफरत से कहा। मगर फरीदा थर थर कांप रही थी। सदीक ने एक कदम आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन फरीदा ने हाथ उठाकर कहा, एक कदम आगे और बढ़ाया तो मैं चिल्ला चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा कर लूंगा। निकल जाओ मेरे घर से। फरीदा की बात पर सदीक थोड़ा परेशान हो गया और उंगली उठाकर फरीदा को धमकी देता हुआ उल्टे कदमों बाहर निकल गया। मगर फरीदा की नींदें भी हराम हो चुकी थीं। पेट तो पहले ही खाली था, लेकिन अब इसके औसान खता हो गए थे। वो तो अपने घर में ही महफूज ना थी। वो कमरे में वापस आई तो बच्चे उम्मीद भरी निगाहों से इसे देख रहे थे। अम्मी, चाचू सब्जी ले आया, जल्दी से खाना पका दो। फरीदा का दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रोने लगे। वो किचन में चली आई। इसके तीनों बच्चे भी इसके साथ साथ थे। फरीदा ने पतीले में पानी भरकर चूल्हे पर रखा। बच्चे इसे ही देख रहे थे। आप लोग किचन में रहो, मैं आलू लेकर आती हूँ, फरीदा ने कहा तो बच्चे खुशी से उछल पड़े। फरीदा घर से निकली और गली में से ढूंढ ढांड कर 3 बड़े बड़े पत्थर उठाकर ले आई, जिनकी शक्ल आलू से मिलती जुलती थी। पत्थर दुपट्टे के पल्लू में छुपाकर वो किचन में आई और इन्हें धोकर पतीले में डाल दिए। थोड़ी देर के बाद आलू गल जाएंगे तो मैं सालन बना दूंगी, तब तक तुम लोग खेलो, फरीदा ने कहा तो बच्चे खुशी से उछल पड़े। हालांकि रात गहरी हो रही थी। आसपास के बच्चे तो खा पीकर कब के सो चुके थे, मगर फरीदा के बच्चे खाने की आस में एक दफा फिर खेल में मशगूल हो गए। बार बार वो आकर किचन में झांकते, जहां चूल्हे पर पड़े पतीले में पत्थर उबल रहे थे, जो ना तो कभी गलने थे और ना ही खाना पककर इनके सामने आना था। फरीदा किचन में ही बैठी फूट फूट कर रोती रही। बच्चे अंदर कमरों में खेलते रहे, बार बार आकर पूछते रहे, अम्मी खाना बन गया, और फरीदा इन्हें टालती रही। रात गुजरती रही। 2 बजे के करीब फरीदा के तीनों ही बच्चे थक हार कर जहां खेल रहे थे वहीं लुढ़क कर सो गए।
فریدہ اپنی آنسوؤں سے بھری آنکھوں کو صاف کر کے باہر نکلی تو بچوں کو خالی پیٹ سوتا دیکھ کر اس کا کلیجہ پھٹ گیا۔ ماں تھی، بچوں کی تکلیف کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ بچوں کو اٹھا کر بستر پر ڈالتے ہوئے وہ بے تابی سے دائیں بائیں ٹہلنے لگی۔ کیا کروں، کہاں سے پیسے لاؤں اور بچوں کے لیے کیسے کھانا پکاؤں؟ مدد مانگ کر تو اس نے دیکھ لیا تھا، کسی نے اسے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ دی تھی۔ جب بڑی دیر تک اسے سکون نہ آیا تو وہ گھر سے باہر نکل آئی۔ رمضان المبارک شروع ہونے کی وجہ سے قریبی مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر پر لوگ نعتیں پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھا جا رہا تھا۔ آس پاس کے گھروں میں بھی رونقیں محسوس ہو رہی تھیں۔ فریدہ کو اندازہ ہوا کہ آدھی رات سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے۔ وہ یوں ہی روتے ہوئے سڑک پار کر کے ایک طرف کو چلنے لگی۔ اسے خود پتہ نہ تھا کہ کہاں جا رہی ہے، بس یوں ہی غائب دماغی میں وہ چلتی جا رہی تھی۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک چلتی رہی، چلتے چلتے تھک جاتی تو کسی درخت کے نیچے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ معصوم بچوں کے چہرے اس کے سامنے آ رہے تھے۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ سڑکوں پر ماری ماری پھرتی رہی۔ اس کا جی چاہا کہ کسی گاڑی کے نیچے آ کر خودکشی کر لے، اور کئی بار تو اس نے ایسی کوشش بھی کی، لیکن بچوں کے چہرے سامنے آ جاتے تو وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ جاتی۔ سحری کا وقت شروع ہوا تو مسجدوں سے سائرن کی آوازیں بلند ہونے لگیں، تو وہ بجھے دل کے ساتھ واپس پلٹ آئی۔ گھر کے دروازے پر پہنچتے ہی وہ بری طرح سے چونکی، کیونکہ دروازے پر ایک عورت کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا اور وہ زور زور سے دروازہ بجا رہی تھی۔ ارے فریدہ بہن، تم کہاں سے آ رہی ہو؟ میں کب سے دروازہ بجا رہی ہوں۔ آج میرے بیٹے کی روزہ کشائی ہے، مجھے یہ جوڑا پہننا ہے، ذرا ہاتھ کے ہاتھ مجھے یہ جوڑا تو سلائی کر دو۔ رمضان کی وجہ سے باقی کوئی درزی اتنی جلدی کپڑے سلائی کر کے نہیں دے گا۔ عورت نے تھیلا فریدہ کی جانب بڑھایا تو فریدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ معاف کرنا بہن، میری تو مشین خراب ہے اور میرے پاس اسے ٹھیک کروانے کے پیسے نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ عورت چپ سی ہو گئی۔ فریدہ نے اسے بتایا کہ کس طرح اس کے شوہر کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور اس کے بچے کھانا بننے کی آس میں بھوکے سو گئے ہیں۔ عورت کے چہرے پر افسوس پھیل گیا، لیکن وہ بولی، میں تمہاری زیادہ مدد تو نہیں کر سکتی، مجھے کپڑے سلائی کرنا نہیں آتے، لیکن میرے جہیز میں سلائی مشین مجھے ملی تھی، تم چاہو تو وہ سلائی مشین رکھ لو، رفتہ رفتہ کپڑے سلائی کر کے مجھے اس کے پیسے لوٹا دینا۔ فریدہ کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں، حالانکہ وہ 2 دن سے بھوکی تھی، لیکن فوراً اس عورت کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ وہاں سب سحری کی تیاری کر رہے تھے۔ فریدہ نے جلدی سے اس کی سلائی مشین اٹھائی اور واپس اپنے گھر آ گئی۔ بھوک سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، سر چکرا رہا تھا، لیکن فریدہ نے پانی کے گلاس سے روزہ رکھا اور جلدی سے جوڑا کاٹ کر سلائی کرنے لگی۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے اس نے پورا جوڑا سلائی کر لیا تھا۔ جلدی سے شاپر اٹھا کر اسی عورت کے گھر چلی آئی، جو اب سحری اور نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ اتنا نفیس اور خوبصورت سلا ہوا جوڑا دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ یہ لو اپنے پیسے۔ اس نے تھوڑے سے پیسے فریدہ کی جانب بڑھائے۔ یہ عام سلائی سے رقم کئی کم تھی، لیکن فریدہ کو تو یہ بھی غنیمت تھا، کم از کم اس کے بچے کچھ تو کھا سکتے تھے۔ وہ شکریہ ادا کرتے باہر نکلی اور جلدی سے دکان پر چلی گئی۔ دودھ اور ڈبل روٹی خریدتے ہوئے اس کی نظر میں رہ رہ کر اس کے بچے آ رہے تھے۔ وہ جلدی سے گھر آئی تو اس کے بچے جاگ چکے تھے، تینوں ہی بھوک سے رو رہے تھے۔ فریدہ نے جلدی سے چائے بنا کر ڈبل روٹی ان کے سامنے رکھی تو وہ جلدی جلدی کھانے لگے۔ بچوں کو کھاتا دیکھ کر فریدہ کے اندر سکون اتر آیا۔ اس نے خود ہی کاغذ کے اوپر لکھ کر باہر لگا دیا تھا کہ کپڑے یہاں پر سلائی کیے جاتے ہیں۔ شام تک ایک جوڑا مزید اسے مل گیا۔ فریدہ کو کچھ آسرا ہونے لگا کہ وہ اپنے بچے کا پیٹ تو پال ہی لے گی۔ فریدہ کو جس روز کپڑے سلائی کرنے والے مل جاتے، اس روز اس کا اور اس کے بچوں کا گزارا ہو جاتا، لیکن اگلے روز پھر اسے بھوکا رہنا پڑتا۔ اپنی بھوک تو وہ برداشت کر لیتی، لیکن بچے روتے رہتے تو وہ انہیں خاموش کرانے کے لیے پتھر چولہے پر ابالنے کے لیے رکھ دیتی۔ بچے اسی امید پر کھیلتے کھیلتے سو جاتے کہ کھانا پک رہا ہے۔ فریدہ کے دن رات تڑپتے ہوئے گزر رہے تھے۔ ایک روز وہ مسجد میں جا کر امام صاحب کو یہ تک کہہ کر آئی کہ صدقہ اور خیرات کی جو بھی رقم آئے وہ اسے بھی لے لے گی، لیکن بدقسمتی سے فی الحال امام صاحب کے پاس بھی پیسے نہ تھے۔ فریدہ مایوس ہو کر واپس پلٹ رہی تھی، جب ہی اس کی نگاہ ایک سفید رنگ کی بڑی سی گاڑی پر پڑی۔ محلے کے بہت سے غریب لوگ اس گاڑی کے آس پاس جمع تھے۔ گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا امیر دکھنے والا انسان بڑے بڑے بورے ان لوگوں کے ہاتھوں میں تھما رہا تھا۔ فریدہ کے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ بورے راشن کے تھے،
رمضان کی وجہ سے لوگ راشن تقسیم کرنے کے لیے آئے تھے۔ فریدہ کی نگاہوں میں اس کے بچوں کے چہرے گھومے تو ساری عزت نفس کو بالائے طاق رکھ کر وہ گاڑی کے قریب چلی آئی۔ ایک بورا مجھے بھی دے دیں، میرے بچے گھر میں بھوکے ہیں، فریدہ نے کہا تو اس آدمی نے مشینی انداز میں ایک بورا فریدہ کی جانب بڑھا دیا۔ فریدہ کو یقین نہ آ رہا تھا کہ اس کے بچوں کے کھانے پینے کا بندوبست ہو گیا ہے۔ بورا وزنی تھا، فریدہ کمزور سی عورت تھی، جیسے تیسے کر کے وہ اس بورے کو گھسیٹ کر گھر تک لے آئی۔ بورے میں کافی زیادہ سامان تھا، فریدہ ایک ایک چیز کو نکالتی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ چیزوں کی مقدار اتنی زیادہ تھی کہ ایک پورا مہینہ ان کا گزارا اچھے طریقے سے ہو سکتا تھا۔ شکر ہے میرے بچے اب بھوکے نہیں سوئیں گے، فریدہ نے اطمینان سے سوچا اور بورے کو واپس بند کر دیا۔ تبھی دروازہ بجا اور ایک عورت اسے اپنا جوڑا سلائی کرنے کے لیے دے گئی۔ اس نے پیسے ایڈوانس میں لیے تھے۔ فریدہ نے پیسے تھامے، کپڑے سلائی کرنے کے لیے دھاگا موجود نہ تھا۔ وہ الٹے قدموں باہر نکل گئی۔ دکان سے دھاگا لے کر جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو اسے عجیب سا احساس ہوا۔ راشن کا بورا وہ جہاں رکھ کر گئی تھی وہاں صرف چینی کا ایک چھوٹا سا پیکٹ پڑا تھا، بورا غائب تھا۔ فریدہ گھبرا کر اپنے کچن میں آئی مگر وہاں بھی بورا نہ تھا۔ فریدہ نے اپنے چھوٹے سے حصے کو چھان پٹک کر دیکھ لیا، راشن کہیں پر بھی نہ تھا۔ بچے اندر کھیل رہے تھے۔ فریدہ گھبرا کر اپنے بچوں کے پاس چلی آئی۔ بچوں، باہر جو کھانے پینے کا سامان آیا تھا وہ کہاں ہے؟ فریدہ نے گھبرا کر پوچھا تو اس کا بڑا بیٹا بولا، امی وہ چاچو لے گئے، وہ دروازہ کھول کر آئے تھے، انہوں نے سامان دیکھا تو کہنے لگے یہ تو ان کی چیزیں ہیں تو آپ چوری کر کے وہاں سے لائی ہیں، اسی لیے وہ واپس لے جا رہے تھے۔ بچے نے کہا تو فریدہ کا خون کھول اٹھا۔ اپنے بچوں کی روزی کوئی ایسے کیسے چھین سکتا ہے؟ یہی سوچتے وہ پلٹی، سے پتا تھا کہ صدیق صرف اسے پریشان کرنا چاہ رہا ہے تاکہ وہ اس کے ناجائز مطالبے مان لے۔ فریدہ نے دروازہ کھولا اور ان کے حصے میں چلی آئی۔ راشن کا بورا سامنے ہی پڑا تھا۔ اندر کمروں سے ہنسی مذاق اور باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ فریدہ وہیں چلی آئی۔ فریدہ کی ساس اور دیور دیورانی سب ہنستے ہوئے راشن کی چیزیں دیکھ رہے تھے۔ بڑا ہاتھ مارا ہے اس فریدہ نے، دیکھ تو پورے مہینے کے راشن کا سامان ہے، میں بھی اٹھا کر لے آیا ہوں، اب بھلے روتی پیٹتی رہے، میں تو واپس نہیں کروں گا، صدیق ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ فریدہ یکدم آگے بڑھی، یہ میرے بچوں کے نصیب کی روزی ہے، خبردار جو کسی نے میرے بچوں کا حق چھیننے کی کوشش کی، مجھے میرا راشن واپس کرو، اگر تمہیں چاہیے تو گاڑی والوں سے جا کر راشن لے لو، لیکن تم تو اپنا کماتے ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے کسی غریب کا حق چھیننے کی؟ فریدہ کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ صدیق کی بیوی جلدی سے آگے بڑھ کر راشن سنبھالنے لگی۔ صدیق نے مسکراتے ہوئے کہا، آ گئی دوبارہ سے بھیک مانگنے، اور کام ہی کیا ہے تیرا؟ اگر لے جا سکتی ہے تو اٹھا کر دکھا دے، ان چیزوں کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی۔ اس کی آواز میں واضح چیلنج تھا۔ فریدہ لرز کر رہ گئی، لیکن بچوں کی معصوم صورتیں اس کے آگے گھوم رہی تھیں۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جلدی سے آگے بڑھ کر آٹے کا تھیلا اٹھا لیا۔ یہ تمام سامان میرے بچوں کا ہے، میں اسے یہاں سے لے جا کر ہی رہوں گی۔ اس نے جیسے ہی اپنا رخ گھر کی جانب موڑا، صدیق نے اسے بازو سے پکڑ کر دبوچا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ واپس کر یہ تھیلا، بڑھیا یہ اپنے بچوں کے لیے لے کر جاؤں گی، کچھ نہیں لگتی تو ہماری۔ جب تک شفیق پیسے بھیجتا تھا پھر بھی ہم سے تیرا کوئی رشتہ تھا، لیکن اب تو جیسے بھوکے ننگوں کو پالنے کا ہم نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ اپنے شوہر کو نکلوا جیل سے، جو کہ وہ کبھی نہیں نکلے گا، تو اسی طرح اپنے بچوں کے ساتھ اس گھر میں سڑتی رہے گی اور تیرا شوہر وہیں جیل میں مر کھپ جائے گا۔ کچھ دیر اور انتظار کر لے، میں یہ گھر بھی تجھ سے چھین لوں گا اور تجھے دھکے مار کر یہاں سے باہر نکال دوں گا۔ صدیق کی آواز میں فریدہ کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ اس کا لہجہ سلگ رہا تھا، صاف دکھ رہا تھا کہ اسے فریدہ کے انکار پر شدید غصہ ہے۔ فریدہ گال پر ہاتھ رکھے سسک رہی تھی، اسے پتا تھا بچے بھوک سے مر بھی جائیں گے تو صدیق یہ چیزیں انہیں واپس نہیں تھمائے گا۔ وہ الٹے قدموں واپس مڑی، لیکن اگلے ہی پل اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ خوشی کے مارے اس کی آنکھیں پھیل گئیں، اسے یقین آیا کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ سب سچ ہے۔ اسے گنگ کھڑا دیکھ کر صدیق اور انوری بیگم نے بھی وہاں دیکھا جہاں وہ دیکھ رہی تھی۔ اس کا رخ دروازے کی جانب تھا اور دروازے کے بیچوں بیچ شفیق کھڑا تھا اور عجیب سی نگاہوں سے اپنی ماں اور بھائی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ شفیق بھائی، آپ تو جیل میں تھے؟ صدیق کے لبوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی تو شفیق 2 قدم آگے بڑھا۔ ہاں میں،
میں جیل میں تھا، لگتا ہے تم لوگوں کو خبر مل گئی تھی، اسی لیے میری بیوی اور بچوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ میں نے ساری باتیں سن لی ہیں، میرے بچے بھوکے رہے، میری بیوی کو تم دھمکاتے رہے، حالانکہ میں جتنا عرصہ بھی سعودیہ میں رہا میں نے تم پر بھروسہ کر کے اپنی ساری رقم تمہیں بھیجی، اور نظر آ رہا ہے کہ تم نے میری رقم کہاں لگائی۔ شفیق نے ایک تائرانہ نگاہ اس کے حصے پر ڈالی جو بڑا شاندار بنا ہوا تھا، جبکہ شفیق کا اپنا حصہ ٹوٹا پھوٹا سا تھا۔ صدیق شرمندگی سے بغلے جھانکنے لگا۔ بھابھی تو بلا وجہ شور مچا رہی ہیں، میں نے تو انہیں کہا تھا کہ آپ جلد رہا ہو جائیں گے۔ صدیق نے پینترا بدلا لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ شفیق نے آگے بڑھ کر اسے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ یہ تھپڑ میری بیوی کو مارنے کے بدلے میں ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ انوری بیگم بھی آگے بڑھیں۔ ارے اس کلموہی کی باتوں میں نہ آ، یہ تو دونوں بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانا چاہتی ہے، انوری بیگم نے کہا تو شفیق نے زخمی نگاہوں سے ماں کو دیکھا۔ میں دیکھ چکا ہوں کہ آپ کا ووٹ کس طرف ہے، میرے بچے اور بیوی آپ کو برداشت نہیں، اور آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں جیل سے کبھی واپس نہیں آؤں گا، وہیں مر کھپ جاؤں گا، لیکن مجھ پر ڈرگز رکھنے کا جھوٹا الزام تھا، میرے ساتھی لڑکے پر اس کا جرم ثابت ہو گیا اور میں بے قصور نکلا تو پولیس والوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ شفیق کی بات پر انوری بیگم اور صدیق خوش ہو گئے۔ ہاں ہاں، تو واپس تو کیوں آ گیا؟ وہیں رہتا نا، اچھی بھلی تو رقم ہر مہینے بھیج دیا کرتا تھا۔ انوری بیگم کی بات پر شفیق زخمی سا مسکرایا۔ ہاں، میں واپس اس لیے آیا ہوں کیونکہ میرے پاس کاروبار کے لیے بہت سی رقم جمع ہو گئی تھی، اور اب میں اپنی بیوی اور بچوں کو کسی کے آسرے نہیں چھوڑ سکتا۔ میں کاروبار کروں گا اور خود اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھوں گا۔ اس کی بات پر صدیق کے سر پر تو آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ سعودی عرب سے بھائی کتنی رقم کما کر لایا ہوگا۔ وہ منت سماجت کرنے لگا، پہلے تو فریدہ کو غلط ثابت کرتا رہا اور پھر ہاتھ جوڑنے لگا۔ انوری بیگم بھی شرمندگی سے بغلے جھانک رہی تھی، مگر شفیق نے فریدہ کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر گھر سے باہر نکل آیا۔ اگلے ہی دن اس نے درمیانی دروازہ نکلوا کر دیوار میں بلاک چنوا دیے۔ بچے باپ کو دیکھ کر خوش تھے اور فریدہ بھی خوش تھی کہ کم از کم اب اس کے بچوں کو بھوکا نہیں سونا پڑے گا۔